یہ وہ رستہ ہے جس رستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے اور وہاں پہ آپ نوافل ادا فرماتے، یہ وہی رستہ ہے۔ اور اس جگہ پہ بنو نجار کی بچیوں نے جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو اس جگہ پہ ان بچیوں نے آپ کا استقبال فرمایا تھا، اور یہیں پہ مدینے والوں نے آپ کا انتظار کیا، اور یہ اس مقام پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کنویں کے اندر گر کے گم ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں مسجد قباء جا رہا ہوں اور مسجد قباء کی آج آپ کو مکمل زیارت کرواؤں گا۔ مسجد قباء جانے کے ویسے تو 2-3 رستے ہیں، مگر یہ وہ واحد رستہ ہے جس رستے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام اسی رستے سے مسجد نبوی سے مسجد قباء جاتے تھے۔ یہاں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسجد غمامہ سے دائیں طرف تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پہ ایک بازار جاتا ہے۔ اس بازار کے فرنٹ پہ اگر آپ کھڑے ہوں تو آپ کو دور سے ہی مسجد قباء کے جو مینار ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ تقریباً 2 سے 2.5 کلومیٹر کا یہ سفر ہے، جو آپ اگر چلیں تو 15 سے 20 منٹ میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور بڑا برونق بازار ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے، اور پھر روز جو مدینہ کے لوگ تھے، جو انصار مدینہ تھے، وہ آپ کی راہ تکتے کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔ تو پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اور آپ نے سب سے پہلے جس جگہ پہ قیام کیا وہ یہی مقام ہے۔ اس جگہ پہ جو انصار مدینہ ہیں انہوں نے آپ کا استقبال فرمایا، اور ان کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، یہ 2 یا 3 بچوں کی زمین تھی جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر اس کو وقف کیا، اور پھر یہاں پہ مسجد قباء کی تعمیر کی گئی، اور یہ اسلام کی پہلی مسجد ہے کہ جس کی تعمیر میں صحابہ کرام کے ساتھ حضور پاک نے بنفس نفیس آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور یہ ایک بڑا مبارک مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی مبارک یہاں پہ کھو گئی تو آپ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس کے بعد پھر فتنوں کا دروازہ کھلا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سامنے جو آپ باغات دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے باغات ہیں، اور انہی درختوں میں صحابہ کرام کھڑے ہو کے آپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اب مسجد قباء کا میں آپ کو اندرونی منظر دکھاتا ہوں۔ یہ مسجد قباء کا اندرونی منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کو مبرور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ویسے تو یہ مسجد مکمل برکتوں والی ہے، مگر اس کی ایک جگہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہاں پہ لکڑی کا ایک الماری بنی ہوئی ہے۔ اس جگہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی مبارک رکی تھی، تو اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ نوافل پڑھنے کا بہت ثواب ہے، اور اکثر آپ یہیں پہ نوافل ادا فرماتے تھے۔ جب آپ قباء تشریف لاتے تو یہیں پہ آپ کا معمول تھا کہ اس مقام پہ آپ نفل ضرور ادا فرماتے تھے، تو اس لیے یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، اور یہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ اس کے بعد اس مسجد کی تعمیر کے حوالے سے میں کچھ آپ کو بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی تعمیر ہوئی، حضرت عثمان غنی کے دور میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اس کی توسیع ہوئی، اور انہوں نے اس کے مینار بھی بنوائے۔ پھر بنو امیہ، بنو عباس اور سلطنت عثمانیہ کے دور میں پھر اس کی اثر نو جو تعمیر ہے وہ سلطان عبدالمجید کے دور میں ہوئی، اور حالیہ جو اس کی تعمیر ہے وہ کنگ فہد بن عبدالعزیز کے دور میں، جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، انہوں نے اس کی اثر نو تعمیر کی، اور اس وقت جو مسجد ہمیں جس حالت میں موجود ہے یہ انہی کی تعمیر کردہ مسجد ہے۔ اس کے بعد یہ مسجد کا بیرونی حصہ ہے۔ مسجد کا جو بیرونی حصہ ہے یہ وہی مسجد ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے تعمیر کی تھی، اس لیے اس کو چھت نہیں ڈالی گئی، کیونکہ وہ کھجوروں کی چھال کی چھت تھی، تو اسی لیے اس کو اوپن رکھا گیا ہے۔ باقی جو مسجد کا اگلا حصہ ہے اس کی جو تعمیر ہے وہ جیسے وقتاً فوقتاً توسیع ہوتی رہی تو وہ جگہ مسجد میں شامل ہوتی رہی، لیکن پرانی مسجد یہی ہے جس کے اوپر یہ پردے لٹک رہے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ میری نئی سے نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔